ایڈجرن ہونے کے بعد یہاں پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے، گور خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، اور بدقسمتی سے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس ایک جھوٹ پر مبنی تھی، اور یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس جھوٹ کا جواب حقائق سے دیا جائے۔ تاثر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی کے فلور پہ بات نہیں کرنے دی جاتی، مگر حقائق اس سے برعکس ہیں، اور حقائق ایسے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب کو آپ دیکھ لیں، لیڈر آف دا اپوزیشن، وہ اپنی فلور کے اوپر ان سے زیادہ شاید کسی نے بھی بات نہیں کی۔ اسپیکر صاحب ان کو کافی موقع دیتے ہیں، اور وہ بدقسمتی سے اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کا پریولیج ذمہ داری سے نبھانے کے بجائے ابیوز کرتے ہیں، اور اکثر وہ فلور آف دا ہاؤس پر بزنس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں اپنی تقاریر کرنے کے لیے۔ اور آج بھی اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی یہی طے ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ وہ قومی اسمبلی کے سیشن کے دوران ایجنڈا مکمل ہونے کے بعد، کوسچن آور مکمل ہونے کے بعد اور ایجنڈا مکمل ہونے کے بعد آن میٹرز ادر دین دا پوائنٹس آف آرڈر پہ وہ اسد کیسر صاحب بات کریں گے۔ اسد کیسر صاحب پھر وہاں سے چلے گئے تھے، انہوں نے پھر بعد میں آ کے اسپیکر صاحب کو بتایا کہ ان کو شاید عدالت جانا پڑ گیا تھا، وہ اس لیے اس ٹریک پہ موجود نہیں تھے۔ سیشن کے دوران اسپیکر صاحب نے مجھے ہدایت دی سیشن چیئر کرنے کی، جس ٹائم پر کوسچن آور مکمل ہوا، اور گوہر خان صاحب اور ان کے باقی لوگ جو کوسچن آور کے سنجیدہ عمل کے دوران تو فلور چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے، پھر اپنی بات صرف کرنے کے لیے یہ فلور پر آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ابھی بات کرنی ہے، اور ان سے صرف اتنی بات کی گئی، میں نے صرف اتنا کہا، مائک پر بھی کہا، فوٹیج نکال سکتے ہیں، کہ آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا مگر ایجنڈا کے بعد۔ گور خان صاحب کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ آپ کو تقریر کرنے کا موقع ملے گا مگر ایجنڈا کے بعد، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے صرف اس سیشن میں نہیں، دیگر سیشن سے آپ نے دیکھا ہے کہ کوسچن آرڈر کے دوران، کوسچن آور کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں، ایجنڈا کے دوران کھڑے ہو جاتے ہیں، عام جو اہم جو ایشوز ہیں پبلک نوعیت کے، عوامی جو ایشوز ہیں، جو پارلیمنٹ کا اہم کام ہے، جو بنیادی کام ہے، جس میں کے شعبے پر بات ہونا، بجلی کے شعبے پر بات ہونا، اپوزیشن کا بھی اس میں حق ہے کہ وہ سوال پوچھیں، حکومت جواب دیتی ہے۔ کوسچن آور میں کالنگ اٹینشن نوٹسز میں بجائے اس کے کہ اس عمل کو چلنے دیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں، یہ ہمیشہ آ جاتے ہیں کہ آئیں اپنا اس ہاؤس کو ڈسرپٹ کریں اور اپنی اس طرح آ کے ادھم مچائیں۔ تو آج ان کو بالکل بات کرنے کا موقع ملنا تھا، یہی ان کو بتایا گیا تھا، مگر یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ ہمیں ایجنڈا کے دوران بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، اس لیے ہم واک آؤٹ کر رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے باہر آ کے پھر پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ یہ اگر وہاں پر ایجنڈے کے مکمل ہونے کا انتظار کر لیتے، جس میں دو اہم کالنگ اٹینشن نوٹسز بھی اس کا حصہ تھے، ایک سڑکوں کے حوالے سے تھا، ایک یونیورسٹیز کے حوالے سے تھا، اور کچھ لیجسلیٹو ایجنڈا تھا، اچھا ہوتا کہ آپ کو جس کام کی تنخواہ مل رہی ہے آپ اس میں اپنا عمل ڈالتے، آپ انتظار کرتے، اس کے بعد آپ نے جو سیاسی تقریر جھاڑنی ہے، جو روزانہ ہم ٹیپ آپ کی سنتے ہیں، آپ ایک دفعہ پھر بول سکتے تھے، آپ کو پہلے بھی موقع ملتا ہے اور آپ کو آج بھی موقع ملتا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح ہی ادھم میں چاہتے ہیں۔ میں نے دیکھا پریس کانفرنس، مجھے ان کی دیکھ کے نہایت افسوس ہوا۔ آج عمر ایوب صاحب کا ایک سوال تھا، اس ٹائم پہ وہ تو موجود نہیں تھے، میں کوسچن آور میں دیکھ رہا تھا، عمر ایوب صاحب کا جب سوال آیا تو عمر ایوب صاحب تو خود موجود نہیں تھے۔ کوسچن آور کے دوران آپ نے سوال نہ بھی جمع کرایا ہو تو آپ کوئی سپلیمنٹری سوال پوچھ سکتے ہیں، اپوزیشن کے پاس موقع ہوتا ہے حکومت سے سوال پوچھنے کا آن پبلک ایشوز، وہاں پہ ان کے پاس کوئی سوال نہیں تھا۔ ہاں، ان کا ایک ممبر ضرور کھڑا ہوا تھا سپلیمنٹری کا سوال پوچھنے کے لیے، جب اسپیکر ایاز صادق صاحب چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک آئی ٹی سے ریلیٹڈ سوال تھا، تو اس میں شیر افضل مروت صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کے سوال پہ انہوں نے کہا میں نے ایک سپلیمنٹری پوچھنا ہے، مگر جب ان کا مائک آن ہوا تو انہوں نے بھی برسات تیروں کی اپنی جماعت پر ہی کی، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا۔ تو یہ آج کل کنٹریبیوشن تھی اس پارلیمانی عمل کے اندر پی ٹی آئی کی، جس میں آپ نے اہم قومی ایشوز کے اوپر بات کرنی ہوتی ہے کہ ممبرز قومی اسمبلی کے دیگر جماعتوں سے سوال تیار کرتے ہیں، وہ سبمٹ ہوتے ہیں، وزارتیں اس کا جواب تیار کرتی ہیں، وزیر یا پارلیمنٹری سیکرٹری آ کے ان قومی ایشوز کے اوپر، پبلک ایشوز کے اوپر آ کے جوابات دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی ہمیشہ اس عمل کو ڈسرپٹ کرتی ہے، خود ان کے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہوتی، آ کے کاغذ پھاڑیں گے، شور مچائیں گے، کہیں گے اس کرمنل کو جو ڈیالہ جیل میں بند ہے، کانوکٹ کو، کہ اس کو رہا کرو،
ورنہ ہم سیشن نہیں چلنے دیں گے. اور دیکھیے اصل وجہ بھی یہی ہے, یہ کیوں سیشن نہیں چلنے دیتے, کیونکہ وہ جو بندہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا, وہ کسی حد تک جانے کو تیار ہے کہ مجھے باہر نکالو اور مجھے کسی طرح کرسی پر مسلط کرو. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اڈیالہ سے آرڈر آیا ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بزنس ایز یوزول نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ کسی قومی ایشو پر بات نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ کسی بھی عوامی ایشو پر بات نہیں ہونی چاہیے, یہاں پر کسی بھی صحت کے ایشو پر بات نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ کسی بھی ایجوکیشن کے ایشو پر بات نہیں ہونی چاہیے, یہاں پہ کسی بھی عوامی ایشو کے اوپر, پانی کے ایشو کے اوپر, کسی ایشو کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے. صرف میرا رونا دھونا یہاں پہ چلنا چاہیے, مجھے اور کوئی آواز نہیں آنی چاہیے. یہ اپنی تنخواہ پوری کرنے کے لیے یہ کام روزانہ آ کے کرتے ہیں تاکہ خان صاحب کو کہہ سکیں دیکھیں ہم نے اپنی نوکری پوری کی ہے. اور تنخواہ پہ بھی ذرا آ جائیں. آج میں نے پھر سے دیکھا اور سنا کہ اس پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ پارلیمنٹ تو جعلی ہے. تو میں ان صاحبان سے کہنا چاہوں گا جو یہیں پہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ پارلیمنٹ تو جعلی ہے مگر پارلیمنٹ کی تنخواہیں جعلی نہیں ہیں. پارلیمنٹ تو جعلی ہے مگر پارلیمنٹ کے الاؤنسز جعلی نہیں ہیں. پارلیمنٹ تو جعلی ہے مگر پارلیمنٹ کے بیرونی دورے جعلی نہیں ہیں. اگر اتنی بری لگتی ہے پارلیمنٹ تو چھوڑ دیں تنخواہیں. اور یہ کبھی نہیں ہوگا. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. آپ کو یاد ہے یہی لوگ آج سے تقریباً 10 سال قبل پارلیمنٹ کو لانتیں بیچتے تھے, باہر دھرنے کرتے تھے, تب بھی تنخواہیں نہیں چھوڑی تھیں, تنخواہیں تب بھی لیتے رہے تھے. تو یہ دورہ معیار آج بھی جاری ہے, یہ آگے بھی جاری رہے گا. اور تیسرا میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج گور خان صاحب نے ایک بات کی کہ یہ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہوتا ہے, سیاسی سوچ درکار ہے. آپ کی کون سی سیاسی سوچ ہے بھائی؟ آپ لوگ یہاں پر آ کے روزانہ صرف ادھم مچانے کے علاوہ, ڈسٹرکٹیو پالیٹکس کے علاوہ آپ کے پاس کام کیا ہے؟ مذاکراتی ایک عمل شروع ہوا, 3 نشستیں تو لگ گئیں آپ کو صرف 2 کاغذ کی ڈیمانڈ تیار کرنے میں. پہلی نشست میں آپ آئے, آپ کہتے ہیں ہمارے بندے پورے نہیں ہیں. دوسری نشست ہوئی کوئی 2-3 ہفتے اس کے بعد, اس میں آپ آ کے کہتے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے. ہم نے پھر بھی کہا کچھ نہیں ہوتا, آپ بے شک مزید وقت لیں. تیسری نشست میں آ کے آپ نے 2 صفوں کی ایک ڈیمانڈ بنائی اور آپ نے کہا, اس کے فوراً بعد کہا کہ اب یہ جو ڈیمانڈ بنانے میں ہمیں 1.5 مہینہ لگ گیا نا جی, اس ڈیمانڈ کو آپ 7 دنوں میں پورا کریں ورنہ ہم چوتھی نشست پہ نہیں آئیں گے. یہ کون سی سنجیدگی ہے؟ یہ کون سا سیاسی عمل ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ہمیشہ سیاسی ڈائلاگ سے بھاگنے والے لوگ ہیں. نہ ان کو اسمبلی کے کسی کام سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو کسی عوامی ایشو سے کوئی غرض ہے, نہ ان کو کسی مذاکرات سے کوئی غرض ہے. ان کو غرض ہے تو صرف اپنے رونے دھونے سے. یہ 9 مئی کے حملے کر کے افواج پاکستان پر, شہداء پر, جوانوں پر, آرمی چیف پر گالم گلوچ کر کے, برا بھلا کہہ کے, رینجرز کے جوانوں پر حملے کر کے, 9 مئی کے حملے کر کے, فائنل کال جو بالکل بدترین طریقے سے فیل ہو گئی ہے, وہ فیل ہونے کے بعد اب یہ اسی رونے پیٹنے پہ آئے ہیں, چٹھیاں لکھنے پہ آ گئے ہیں. تو یہی چٹھیوں کا عمل آپ جاری رکھیں. بس بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر کرنا ہے. روزانہ آئیں, کوئی اس طرح کی بات آ کے باہر کر لیں جس کی ہیڈ لائن چل جائے, شام کو ٹاک شو کی زینت بن جائے. اس کے علاوہ ان کو کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ یہ اسمبلی کے قواعد و ضوابط سے ہٹ کر بدماشی کر کے اسمبلی کو چلوانے کی کوشش کریں گے, یہ ان کی خام خیالی ہے. اسمبلی میں جب بھی کوئی ایجنڈا ہوگا جس میں کویشچن آور ہوگا, کالنگ اٹینشن نوٹسز ہوں گے, ایجنڈا ہوگا, اس کو ترجیح دی جائے گی. سب کو بات کرنے کا